جائزہ لو، اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لو۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر آج جلسہ گاہ میں نبی آخر الزماں کا ذکر سن رہے ہیں، ان کے روحانی بیٹے سرکار غوث اعظم کے فیضان سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ مگر اے مسلمانوں، فلسطین کے بچوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، آج ہمارے بچوں کو اگر کچھ ہو جاتا ہے نا تو ہم تڑپ جاتے ہیں، ہم در در کی ٹوکرے کھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ابھی حال ہی میں ایک باپ کو دیکھا، اپنے بچے کو ہاسپٹل میں لے جا رہا تھا، تیزی سے جا رہا تھا، ڈاکٹروں کو پکار پکار کر کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا مسلمان کس طریقے سے ڈاکٹر کو پکار رہا ہے؟ تو کہہ رہا تھا قاری صاحب کیا آپ کو پتہ نہیں ہے میرے بیٹے کے پیٹ میں بہت تیز درد ہو رہا ہے، مجھے اپنے آپ میں دیکھا نہ جا رہا ہے۔ میں نے کہا مسلمان آج تو اپنے بچے کے پیٹ کے درد کو لے کر اتنا پریشان ہے کہ ڈاکٹر کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ ذرا فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ، اس کی زندگی کو دیکھ، حقیقت میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بمباری میں مارا جا رہا ہے۔ ایک ماں کو دیکھا گیا نا، اس کے بچے کا پورا دھڑ حقیقت میں الگ تھا، ایک سر تھا جو اس کی گود میں تھا۔ اے مسلمانوں پھر بھی ماں اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی نہیں بلکہ رب کا شکر ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حقیقت میں مسلمانوں، ہم اور آپ اگر فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اگر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو مسلمانوں اتنا تو کر سکتے ہو کہ اپنے گاؤں اپنے محلے کی جو بھی مسجدیں ویران ہیں ان مسجدوں میں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ مولا میں نے جو تیری بارگاہ میں سجدہ کیا ہے اسی سجدے کے صدقے طفیل میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی عزتوں کی حفاظت کر دے، وہاں کے شہداء کے درجات کو بلند کر دے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہو جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے تو رب تبارک کا مطالعہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما کر تم پر رحمتوں کی برسات عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قبلۃ الاول، قبلۃ الاول فلسطین، نعرہ تکبیر، بیت المقدس۔ اور حضرات محترم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت میں فلسطین میں جو حقیقت مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں نا، اللہ رب العزت نے انہیں مردانہ جوہر عطا کیا ہوا ہے، رب کائنات نے ان کو ایمان کی دولت عطا کیا ہوا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں آج ہماری ماں بہن بیٹی نا، اے مسلمانوں آج اپنی زندگی کے وقار کو اس طریقے سے مجروح کرتی ہے، مارکیٹوں اور بازاروں کی باقاعدہ بے پردگی کے ساتھ زینت بنتی ہے، مگر فلسطین کی ماؤں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، فلسطین کے بہنوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو، جانتے ہو پورا دن پوری رات مسلمانوں نقاب میں رہتی ہے کہ کب جسم سے روح پرواز نہ کر جائے، میں بے پردہ دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتی ہوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے گھر پر حملہ کیا جاتا ہے نا تو رب کائنات اپنے گھر کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلو، میرے آقا پیغمبر اسلام آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے 52 دن پہلے کا واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو۔ ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی نبی آخر الزماں کی آمد ہوئے، 52 دن کا وقت بتا ہوا ہے۔ اے مسلمانوں 52 دن سے پہلے جانتے ہو مکہ المکرمہ کی زمین پر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ اپنی پوری لشکر کے ساتھ آیا تھا، اپنی پوری لشکر کو لے کر کعبۃ اللہ کے وقار کو مجروح کرنے کے لیے آیا تھا، کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے یہ اپنے آپ میں سوچ پیدا کر لی تھی کہ کعبہ کو میں اپنے علاقے میں لے جاؤں گا، اپنے ملک میں لے جاؤں گا تاکہ دنیا کے لوگ مکہ عبادت نہ کر سکے بلکہ ہمارے جہاں عبادت کرنے کے لیے آئے۔ اس سوچ کو لے کر کعبہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے ابرہہ اپنی لشکر کو لے کر مکہ کی زمین پر آیا تھا۔ مکہ کے لوگوں نے جب اس لشکر کو دیکھا تھا سارے کے سارے لوگ حیران ہو گئے تھے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے، پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ جانتے ہو مسلمانوں کیوں؟ اس لیے کہ ابرہہ کے پاس ہاتھی آئی تھی۔ حقیقت میں جو ہاتھیوں کا لشکر تھا نا، اس سے پہلے مکہ کے لوگ ہاتھی کو نہیں دیکھے تھے، اس کے لیے وہ ایک عجیب جانور تھا، اس کے لیے ایک عجیب چیز تھی۔ حقیقت میں مسلمانوں ان لوگوں نے اس وقت کعبہ کے متولی کوئی اور نہیں، ہمارے آقا پیغمبر اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبد المطلب کے جانوروں کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا، چوپاؤں کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ جب حضرت عبد المطلب کے کان میں خبر آئی کہ ابرہہ نے جانوروں کو گرفتار کیا ہے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے
पास पहुंचे, अबरहा से कहते हैं ए अबरहा तू अपने आप में मेरे जानवरों को छोड़ दे, इसलिए कि जानवरों का कोई कसूर नहीं है। अबरहा और उसके तमाम साथी हंसने लगे, धाके मारकर हंसने लगे, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब हम तो सोचे थे तुम आओगे तो काबा के लिए आओगे, तुम आओगे तो मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे, रोगे, तुम कहोगे कि काबा की हुर्मत को पामाल न करो, तुम आए हो तो अपने जानवरों को छुड़ाने के लिए, अपने चौपाओं को छुड़ाने के लिए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जवाब को सुनो मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि जानवरों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है और जानवरों की हिफाजत करना मेरा काम है, और जिसका घर है वो घर किसी और का नहीं, वो रब्बे कायनात का घर है, जिसका घर है वो अपने घर की हिफाजत करेगा। ए मुसलमानों, जानते हो जब अबरहा ने काबतुल्लाह पर हमला किया था तो रब्बे कायनात ने अबाबीलों के लश्कर को दुनिया में भेजकर अपने घर की हिफाजत किया था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं होगा कि किबले अव्वल की रब तबारक व तआला कहीं ना कहीं से हिफाजत फरमाकर किबले अव्वल पर परचम इस्लाम लहराता हुआ लगा। हजरात मुहतरम घबरा नहीं रहे ना, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आपकी लैंग्वेज बंगला है, मेरी लैंग्वेज कुछ है, तो ऐसा नहीं ना मामला, समझ रहे हैं ना पूरी बात? हाँ, तो हजरात मोहतरम मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर आप मुसलमानों उनके लिए कुछ नहीं कर सकते ना तो कुछ ना कुछ दुआएं पढ़ा करो, कुछ ना कुछ नबी पर दुरूद पढ़ा करो। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अभी मैंने आपसे कहा था कि मुसलमान नबी पर दुरूद और सलाम पर अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया था कि जब बंगाल के लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ते हैं कि उन्हीं को हक है पढ़ने का। लेकिन ए मुसलमानों, में आपको मैसेज और पैगाम देना चाहिए था। आज हमारी कौम के लोगों ने दुरूद को पढ़ना कम कर दिया है, इसलिए कि आज हमारी कौम के लोग ज्यादा फिल्मों पर ध्यान दे रहे हैं, ज्यादातर सीरियल पर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, आज जब हम कहते हैं ना कि मुसलमान नबी पर दुरूद और सलाम पर, तो हकीकत में मुसलमानों आज दुरूद और सलाम पढ़ने की जब बात आती है तो एक मुसलमानों एक दूसरे में लोग पैसे मुबाइसा करने पर आमादा होते हैं। जब चाय की दुकानों पर मुसलमान इकट्ठा होते हैं ना, अगर उन्हीं मुसलमानों में कोई बदअकीदा होता है तो अगर मुसलमान कहता है ये बदअकीदा ये बता, हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, ये बताओ हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, ये बताओ हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों वो बदअकीदा पैगंबर इस्लाम का गुस्ताख नबी आखिरी ज़मां आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वकार को मजरू करने वाले की ज़बान खामोश हो जाती है। मगर अगर उसी जमीन पर हमने किसी ऐसे मुसलमान से सवाल कर दिया जो मुसलमान उलमा की जूतियों को सीधा करना फख्र महसूस करता हो, अपने मदरसों की उलमा की इज्जत और तकरीम करता हो, अपने मस्जिद की इमाम की इज्जत करता हो, अगर ऐसे मुसलमान से सवाल करोगे कि ए मुसलमान ये बता, हम जो अपने आका पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो अपने आका पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? हकीकत में मुसलमानों, ऐसा मुसलमान जो पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करता है, नबी आखिरी ज़मां की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर कहेगा, ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस बाली टोला मालदा बंगाल की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन